اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء کرام پر
بالخصوص شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں، صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ، اور دین کے فقہاء کرام محدثین عظام پر، سلف صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، وقت کی مناسبت سے ایک عنوان لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں، اور یہ عنوان دراصل اللہ رب العالمین کی معرفت کرا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں پہچان ہو رہی ہے۔ موسموں سے متعلق جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو رب العالمین کی اس میں حقیقی معرفت اسے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو وہ صحیح انداز میں پہچان سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اور رات و دن کا الٹ پھیر ہونا، بڑی بڑی کشتیاں، انسانوں کی نفع بخش والی چیزیں لیے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمینوں میں جان ڈالنا، اور اس زمین پر بے شمار ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، اور اسی طرح ہواؤں کو بدلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو مسخر کرنا، یہ ساری اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں قدرت الہی، اللہ رب العالمین کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ تو ان آیتوں سے، جو آیتیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 160 پر 3 اور 60 پر 4 160 پر 4، ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین کی معرفت پیش کی گئی ہے۔ انہی دو آیتوں کو دلیل بناتے ہوئے آج کا ایک موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو یہ سارے کام کرنے پر قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اس میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ زمین کا، آسمان کا پیدا ہونا، پیدا کرنا، اور اسی طرح رات اور دن ہیر پھیر ہونا، رات کا دن میں اور دن کا رات میں الٹ پھیر ہونا، یہ اللہ رب العالمین سے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر بیان کیا گیا، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ رات اور دن کا الٹ پھیر ہونا یہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، اس میں جو تبدیلی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے،
اور آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ تو رات اور دن جیسے الٹ پھیر ہوتے رہتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا سبق رکھا ہے۔ ان میں بنیادی سبق موسموں کے اعتبار سے ہے۔ سال میں 4 موسم ہمارے درمیان آتے ہیں۔ موسم گرما، گرمی کا موسم، موسم سرما، ٹھنڈی کا موسم، موسم خزاں اور موسم بہار، یعنی ایک موسم بارش کا ہوتا ہے جس میں سارے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور ایک موسم پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے جس میں سارے درختوں سے پتے گر جاتے ہیں، ساری زمینیں سوکھ جاتی ہیں۔ تو یہ 4 موسم اللہ تبارک و تعالیٰ بطور نعمت ہمارے درمیان رکھا ہے، اور یہ موسم رات و دن جیسے الٹ پھیر ہوتے رہتے ہیں، موسم میں بھی تبدیلی ہوتے رہتی ہے۔ ابھی جس موسم سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ موسم گرما ہے، گرمی کا موسم ہے، اور گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں، ہر موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیغام رکھا ہے، کچھ سبق رکھا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ اس پیغام کو پہچانیں، اس سبق کو حاصل کرے، اور اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں صحیح عبادت کرے۔ موسم گرما میں سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ موسم گرما میں، گرمی کے دنوں میں شدت کیوں ہوتی ہے، گرمی میں شدت کیوں آتی ہے، سختی کیوں آتی ہے۔ اتنی گرمی کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہمیں اے سی کی ضرورت ہوتی ہے، کولرز کی ضرورت ہوتی ہے، پنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی دیر ہم گرمی میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنی سختی، اتنی گرمی کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک قول کو امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3260 کے تحت بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اشتکت النار الی ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف۔ جہنم اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہی ہے کہ اے اللہ، مجھ میں اتنی شدت پیدا ہو گئی ہے، اتنی گرمی پیدا ہو گئی ہے کہ میرا ایک حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شکایت کو سننے کے بعد جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا، ایک سانس سردی میں، ایک سانس گرمی میں۔ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یعنی جب سانس کا معاملہ جہنم کو سونپا گیا، 2 سانسیں جب جہنم لیتی ہے تو اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ٹھنڈی اور گرمی محسوس کرتے ہیں۔ محدثین اکرام نے اس حدیث کے ضمن میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جب جہنم اللہ رب العالمین کے حکم سے سانس کو اپنے اندر جب کھینچتی ہے تو سارا موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اسی کو موسم سرما کہا گیا ہے، ٹھنڈی کا موسم کہا گیا ہے۔ اور جہنم جیسے ہی سانس باہر چھوڑتی ہے تو سارا موسم گرما میں بدل جاتا ہے، گرمی کا موسم۔ تو ایک معنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ موسم گرما کی جو شدت ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو کتنی اہم بات معلوم ہو رہی ہے موسم کے حساب سے۔ موسم میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں رکھا ہے۔ اب موسم گرما سے متعلق جب یہ بات ہم سنے ہیں، یعنی اس کی شدت، اس کی گرمی کی وجہ ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، سانس چھوڑنے کی وجہ سے موسموں میں اس طرح کی تبدیلی آتی ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسم گرما میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ لوگ تاب نہیں لا سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ جانور صحراؤں میں مر جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور پانی کی قلت ہو جاتی ہے، پانی میں کمی آ جاتی ہے،
لوگوں کے اندر کتنی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ان پریشانیوں کو سامنے رکھ کر ایک مومن سوچتا ہے جہنم کا سانس لینا اور سانس چھوڑنا اتنا خطرناک ہے، تو جہنم کے اندر جب ہمیں ڈالا جائے گا تو کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کے بنائی گئی اس جہنم کے بارے میں ہر ایک کو سوچنا ہے۔ تو موسم گرما ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب گرمی کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو، جو آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے۔ تو ایسی آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، موسم گرما سے متعلق مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ موسم گرما میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر موسم میں ایک نہ ایک عمل جوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے موسم سرما میں، موسم سرما کی خصوصیت یہ ہے، ٹھنڈی کے موسم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے۔ تو صحابہ و تابعین وغیرہ اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے موسم سرما یعنی ٹھنڈی کے موسم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، روزے کے جو بینیفٹس ہیں، فائدے ہیں انہیں نصیب ہو جائے، اور دن چھوٹا ہے، رات بڑی ہے۔ تو صحابہ کرام یہ عمل کیا کرتے تھے ٹھنڈی کے دنوں میں کہ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح موسم گرما میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گرمی کے موسم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند کام اسلام میں بتائے گئے ہیں، شریعت کی روشنی میں بتائے گئے ہیں، ان کاموں پر عمل کرنا ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی علامت ہے۔ تو ان میں سے پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ موسم گرما کی شدت کو پہچانیں اور جہنم سے پناہ طلب کریں۔ یعنی اتنی گرمی کہ ہم تھوڑی دیر باہر نہیں رہ سکتے، ہمیں اے سی کے بغیر، کولر کے بغیر راحت نہیں مل رہی ہے۔ اب یہ پنکھے بھی کچھ کام کرنے والے نہیں ہیں، اتنی گرمی، اے سی سے ہی ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ گرمی جہنم کی یاد دلاتی ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنے پر فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح روایت میں ہے، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ٹھنڈی کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرما، 3 مرتبہ دعا مانگے تو جنت اللہ رب العالمین سے یہ کہتی ہے کہ الہ العالمین یہ دعا مانگ رہا ہے، لہذا تو اسے مجھ میں داخل فرما۔ اور بندہ گرمی کو دیکھ کر دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم کی گرمی میں برداشت نہیں کر سکتا، 3 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اس خوف سے، مجھ سے ڈرتے ہوئے اس بندے نے پناہ کی دعا مانگی ہے، لہذا تو اسے مجھ سے نجات عطا فرما، تو مجھ سے اسے بچا لے، مجھ سے پناہ دے دے۔ کتنی بہترین بات ہے۔ لہذا گرمی کے دنوں میں مجھے اور آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کرتے رہیں، اے اللہ اس دنیا کی اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی گرمی کو کیسے ہم برداشت کریں گے؟ لہذا جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما، جہنم سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یہ دعا ہم تمام کو کرتے رہنا چاہیے۔ موسم گرما میں دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سائے کا انتظام کیجیے۔ ہاں، سایہ، چھاؤں جس کو کہتے ہیں، سائے کا انتظام کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کوئی شخص انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال ہونے کے بعد چند کام اسے نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں 3 کاموں کا تذکرہ ہے، بعض میں 6 کا اور بعض میں 7 کا تذکرہ ہے۔ بہرکیف صحیح احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور
او غرس نخلا، جس نے کھجور کا درخت بویا، کھجور کا درخت لگایا، اللہ رب العالمین اس درخت کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ آدمی انتقال ہونے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس درخت سے پھل کھائیں گے، لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس درخت کے سائے کو استعمال کریں گے، اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، راحت محسوس کریں گے، سکون محسوس کریں گے۔ تو یہ اس نے ایک اچھا کام کیا، پھر اس کے بعد اس کی وفات ہوئی تو اللہ رب العالمین اس کے مرنے کے بعد بھی سائے کا انتظام کرنے کی وجہ سے اسے ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ لہذا سائے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھجور کے درخت کی بات کی ہے، اور اس کے ضمن میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کھجور کے درخت کے علاوہ کوئی درخت جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے تو ایسا درخت لگانے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ لوگوں کو نقصان دینے والا درخت نہیں بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا درخت، جیسے ہماری سرزمین پر آم کے درخت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ آم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح اس کا سایہ بڑا کشادہ ہوتا ہے۔ آم کے درخت کا سایہ بڑا گہرا اور بڑا کشادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسرے درخت بھی ہیں جس کی سانس لینے کی وجہ سے، جس کے نیچے بیٹھ کر سانس لینے کی وجہ سے انسان کو بہت سارے فائدے پہنچتے ہیں، بہت سارے وٹامنس اس کو ملتے ہیں۔ تو ایسے درخت لگانا یہ اسلام میں بہت ہی نیک کام بتایا گیا ہے۔ تو گرمی کے موسم میں سائے کا انتظام کیجئے، درخت کا انتظام کیجئے۔ درخت کا انتظام نہیں کر سکتے تو پھر سائے کا ہی انتظام کر دیں، کہیں پر کوئی چھپرا ڈال دیں، کوئی چھت ڈال دیں تاکہ لوگ وہاں راحت پا سکیں۔ بس اسٹاپ ہے، جہاں چھت نہیں ہے تو کوئی مالدار آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ایسی جگہ پر کوئی چھت کا انتظام کر دے، اس کے نیچے لوگ انتظار کریں گے، اس کے نیچے لوگ کھڑے رہیں گے تو اس گرمی سے بچیں گے، راحت محسوس کریں گے اور یہ اجر تمہیں ملنے والا ہے۔ تو گرمی کے دنوں میں دوسرا کام کیا ہے؟ سائے کا انتظام کرنا چاہیے۔ تیسرا کام، سایہ اگر ہے تو اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کسی نے سائے کا انتظام کیا، درخت کا انتظام کیا تو اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ حفاظت کا مطلب دو معنوں میں ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ حفاظت یعنی اس کا اچھا برا خیال کیا جائے۔ درخت لگانے والا لگا کر انتقال ہو گیا، لیکن وہاں کوڑا کچرا کرکٹ سب لا کر لوگ ڈال رہے ہیں تو وہاں کچرا ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سایہ دار درخت کو کبھی کوڑا کرکٹ کی جگہ نہ بنائیں، کیونکہ لوگ یہاں بیٹھ کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، گرمی کے دنوں میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب و پاخانہ نہیں کرنا چاہیے، قضائے حاجت کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صحیح روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ اس حدیث میں دو کام ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کو کرنے سے لوگوں پر لعنت نازل ہوتی ہے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کے چلنے گزرنے کے راستے میں قضائے حاجت کر دینا، یعنی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں راستے میں پیشاب پاخانہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اور دوسرا کام یہ کہ درخت کے سائے میں بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا، پیشاب پاخانہ کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کو دعوت دینے والا ہے۔ تیسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی، تیسری بات بیان کی گئی وہ یہ کہ لوگوں کے پینے کی جگہ یعنی پانی کا جو باڑ ہوتا ہے اس میں پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ تین کام یا صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ دو کام کوئی کرتا ہے تو پھر ایسے آدمی پر لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، سائے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ سایہ اگر ہے تو سائے کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سایہ گرمی کے دنوں میں مشکل میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھا کام جو گرمی کے دنوں میں کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم خود گرمی سے بچیں اور سائے میں رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ دھوپ گرمی ہماری طبیعت پر بھی اثر کر سکتی ہے۔ بسا اوقات گرمی زیادہ ہو جائے تو طبیعت میں اثر ہو جاتا ہے، کسی کو سر میں درد آ جاتا ہے، کسی کا باڈی کا جو مینجمنٹ ہے کمزور ہو جاتا ہے،
کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کسی کو چکر آنے شروع ہوتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لہذا اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زیادہ جان بوجھ کر گرمی میں نہ رہیں، یعنی دھوپ میں نہ رہیں، اس کا احتیاط کیجئے، اس پر احتیاط کیجئے، کچھ احتیاطی تدابیر اپنائیے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہیں۔ قیس بن ابی حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، انا عاقد فی الشمس، میں گرمی میں بیٹھا ہوا تھا، سورج کی گرمی میں بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تحول الی الظل، کہ آؤ سائے کی طرف آؤ، یعنی چھاؤں کی طرف مجھے بلایا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر دھوپ میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، گرمی میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، سائے کی طرف بلایا ہے۔ اور سائے میں بیٹھنے سے بہت سارے فائدے آدمی کو ملتے ہیں گرمی میں بیٹھنے کے بنسبت، یعنی گرمی میں اگر آدمی بیٹھتا ہے، دھوپ میں بیٹھتا ہے، تو اس کی طبیعت پر وہ خود جان پر ظلم کرنے والا ہو جائے گا۔ لہٰذا احتیاطی تدابیر اپنانا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر میں ہم جیسے گاڑیوں پر جا رہے ہیں تو کوئی ایسا استعمال کریں آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو، یعنی عینک وغیرہ کا استعمال کریں، یا سر پر کوئی کپڑا یا ٹوپی کا استعمال کریں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی عینک لگا کر جا رہا ہے تو اسٹائل مار رہا ہے، نہیں، اسٹائل مارنا نہیں کہتے ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں اور ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو کیا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض لوگوں کی باڈی میں اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ گرمی کو وہ جسم برداشت نہیں کر سکتا، سر سے لے کر پیر تک پورا آدمی کمزور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمارے جسموں کا خیال کرتے ہوئے یہ تعلیمات دی ہیں کہ ہم کیا ہے، اس طرح کی چیزوں کو اپنا کر اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنی طبیعت کی حفاظت کریں۔ اب ہمارے نوجوان بھائی اس میں یعنی سستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، میں بھی جوان ہوں، مجھے کوئی گرمی کچھ نہیں کر سکتی، اسی ہٹ دھرمی میں وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ جب طبیعت بگڑ کر وہ بستر پر پڑتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے جب ایسی گرمی ہو، اللہ رب العالمین نے جوانی ضرور دیا ہے لیکن اس کی بھی قدر کرنا چاہیے، جسم کے بعض نعمتوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا احتیاطی تدابیر اپنانا چاہیے اور سائے میں رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح موسم گرما میں کرنے والے کاموں میں پانچواں کام کیا ہے؟ پانچواں کام پانی کی قدر کرنا ہے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ گرمی کے دنوں میں پانی کم ہو جاتا ہے، ندی تالاب وغیرہ سوکھنے لگتے ہیں، اور یہ سوکھتے سوکھتے پانی میں قلت آ جاتی ہے۔ تو پانی استعمال کرتے ہوئے ہمیں پانی کی قدر کرنا چاہیے، پانی کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سارے بھائی بہن پانی کے مسئلے میں بڑے ہی سستی کے شکار ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں خاص کر یہاں بیٹھی ہیں تو میں ان سے یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، گھروں میں پانی کم استعمال کریں، اتنا ہی پانی استعمال کریں جتنی کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کریں، کیونکہ بعض علاقوں میں گرمی کے دنوں میں 2-2 3-3 4-4 دنوں کے بعد ایک مرتبہ انہیں پانی میسر ہوتا ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پانی سے مالا مال کیا ہے، ہماری سرزمینیں پانی سے سیراب ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو ہم کیا ہے حقیر سمجھیں، اس نعمت کو کیا ہے ناقدری کے نظر سے دیکھیں، اس نعمت کو فضول استعمال کریں، نہیں میری ماؤں بہنوں، اللہ کے لیے پانی کو صحیح استعمال کریں۔ بہت سارے بھائی پانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ہزاروں روپیے رکھ کر کوئی جوس خرید کر پی لیں، کوئی عالی شان قسم کا مشروب پی لیں، وہ پیاس نہیں بجھا سکتا جو پیاس اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر بجھنے کی صلاحیت رکھا ہے۔ تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پانی اس زمین سے اٹھا لیا جائے
تو کروڑوں پتی آدمی اپنا پورا مال پوری جائیداد لگا سکتا ہے پانی کے لیے، لیکن پانی اسے نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے سلسلے میں ہمیں ڈرنا چاہیے اور پانی استعمال کرنے کے مسئلے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ گرمی کے دنوں میں پانی قلت ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، لہذا ایسی صورت میں ہمیں اس سے فضول خرچ کرنے سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیحہ میں فرما رہے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو تندرستی عطا نہیں کیا اور اس کی صحت مندی کے لیے ٹھنڈا پانی تجھے نہیں دیا؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا ٹھنڈے پانی سے متعلق۔ ٹھنڈے پانی کی بڑی اہمیت ہے، لہذا پانی کی اہمیت سے بچیں۔ بعض مفسرین، بعض محققین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن فرائض کے معاملے میں انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں سب سے پہلا سوال پانی کے بارے میں کیا جائے گا۔ لہذا یہاں بیٹھے ہر مرد، ہر خاتون پانی کے مسئلے میں اللہ رب العالمین سے ڈریں، اتنا ہی استعمال کریں جتنا کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ پانی کو نہ پھینکیں۔ لہذا گرمی کے دنوں میں پانی کی قدر کرنا چاہیے۔ اور چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ پانی لوگوں کو پلانا چاہیے۔ لوگوں کو پانی پلانے کی بڑی نیکی ہے، پانی کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کی، یعنی آدمی کے فوت ہونے کے بعد 7 قسم کے کام اسے فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، اسی حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اگر وہ شخص کہیں پر کنواں کھدوایا ہے، نہر کو جاری فرمایا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پانی کی قلت تھی وہاں اس نے کنویں کا انتظام کیا، تو یہ پانی لوگ پیتے رہیں گے۔ جب تک لوگ اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس آدمی کو وہ فائدہ پہنچتا رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا۔ لہذا لوگوں کو پانی پلانے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور 7واں کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو پانی پلانے کی تو اہمیت ہے اسلام میں، اسی طرح جانوروں کو پانی پلانے کی بھی اسلام میں اہمیت بتائی گئی۔ جانوروں تک اسلام دیکھیے کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے، کتنا رحم والا مذہب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، لوگوں کو مارنے کا اس میں حکم دیا جاتا ہے، لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنے کی اس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ نہیں، اسلام وہ دین ہے جو بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، پیاسوں کو پانی پلانے کا سبق دیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے، انسان کو تو چھوڑیے جانوروں کو بھی پانی پلانے پر اجر و ثواب بیان کرتا ہے۔ اسلام اتنا معزز و مؤقر دین ہے، لہذا دین اسلام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جانوروں کو پانی پلانے کی اہمیت اسلام میں بیان کی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھ کر ایک شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک شخص کا گزر ہو رہا ہے، گرمی کے دن تھے، بڑی شدت والی گرمی تھی، اس کی حلق پیاس سے سوکھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک کنواں نظر آیا، وہ شخص کنویں میں اترا اور وہاں پانی پیا، سیراب ہوا، اپنے آپ کو سیراب کر کے کنویں سے باہر نکلا، دیکھا کہ ایک بے زبان جانور وہاں پر کتا کھڑا ہے، اور وہ کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، اور اتنی پیاس کہ وہ کیچڑ کو چاٹنے لگا۔ جو زمین پر پڑا کیچڑ رہتا ہے وہ کتا کیچڑ کو چاٹ کر اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ یہ شخص دیکھا انسان ہے، انسان کا دل اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے، لوگ اس کو سخت بنا لیتے ہیں۔ ہاں، لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے دل کو سخت بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو بڑا نرم بنایا ہے، اور یہ انسان کا دل انسان کا بڑا وفادار دوست ہوتا ہے، اس کو غلطی پر روکتا ہے، نیکی پر ابھارتا ہے، لیکن یہ شیطان جو ہے اس کے برخلاف کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے دیکھا، کتے کی حالت دیکھنے کے بعد رہا نہیں گیا، پھر وہ کنویں میں اترتا ہے، اپنا چمڑے کا موزہ نکال کر پانی بھر لیتا ہے اور اس کو اپنے منہ میں پکڑ کر کنویں کے اوپر آتا ہے اور اس پیاسے کتے کو پانی پلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نرم دل انسان کے بارے میں فرمایا، اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو مغفرت کی طرف پھیر دیا، اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔
اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، ایک خاتون جو اپنے جسم کا دھندا کرنے والی فاحشہ خاتون ہے، گنہگار خاتون ہے، وہ خاتون ایک کنویں سے گزر رہی تھی، پیاس کی حالت میں تھی، کنویں سے پانی نکال کر پی، اس کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک کتا موجود تھا جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، تو اس خاتون نے، اس عورت نے اپنے موزے کو نکال کر اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ جانوروں کو پانی پلانے پر اتنا بڑا اجر و ثواب کہ اس کی مغفرت ہو رہی ہے اور اس کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، تو کیا ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے؟ لوگوں کو پانی پلائیں، جانوروں کو پانی پلائیں۔ اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام یہی کاموں کا نام اسلام ہے، تو لہذا ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح موسم گرما میں، گرمی کے موسم میں ہمیں ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں، پانی کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، پانی کا صدقہ۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، میری ماں مر گئی، کیا میں اپنی ماں کی جانب سے کوئی چیز میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، ماں کی جانب سے تم صدقہ ضرور کر سکتے ہو۔ صحابی رسول یہیں پر بس نہیں کیے، آگے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا، اب جب میں صدقہ کر سکتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا یہ بھی تو بتلائیے کہ کون سا صدقہ افضل ہے، کون سا صدقہ اچھا ہے، کون سا صدقہ زیادہ ثواب کا مستحق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا، پانی پلانا یہ افضل صدقہ ہے، لہذا پانی پلانے کو صدقے کے طور پر بھی آپ پانی پلا سکتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی میت کو پہنچ سکتا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ لہذا پانی پلانا چاہیے، اور پانی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پانی کے سلسلے میں بہت سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے جیسا کہ ابھی میں نے فائدہ بیان کیا، ایک فائدہ پانی پلانے کا انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے، دوسرا فائدہ پانی پلانے کا انسان جنتی ہو سکتا ہے، تیسرا فائدہ جو کہ بہت اہم ہے، میں اور آپ اس مسئلے میں گھیرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، یعنی پانی پلانے سے اللہ رب العالمین شفا یابی بھی دے سکتا ہے۔ ہم بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کوئی شوگر کے پیشنٹ ہیں، کوئی اور بی پی کے پیشنٹ ہیں، پتہ نہیں ایسی ایسی بیماریاں جن کے نام تک ہمیں یاد نہیں رہتے، اتنی بیماریاں آج ہمارے اوپر ہیں۔ شفا چاہتے ہیں، پانی پلائیں، لوگوں کو، پیاسوں کو پانی پلائیں، جانوروں کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں، اس نیکی کی وجہ سے اللہ آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک مشہور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء عربی میں۔ اس کتاب میں انہوں نے علی بن حسن بن شقیق کی روایت سے ایک بات بیان کی ہے، ابن المبارک کی۔ امام ابن المبارک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے یہ سوال کرنے لگا کہ اے امام صاحب، میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، میرا گھٹنا زخمی ہے اور 7 سال سے میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، 7 سال سے اس بیماری میں پریشان ہوں، اور میرا گھٹنا زخمی ہے، 7 سال سے وہ زخم بھرپور فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اس کو، یعنی میں کئی طبیبوں کے پاس گیا، کئی ڈاکٹرز کے پاس گیا، لیکن اس میں مجھے کسی طرح کی شفا نظر نہیں آ رہی ہے۔ 7 سال سے میرا یہ زخمی گھٹنا لے کر میں چلتا پھرتا پریشان ہوں، اور اس گھٹنے سے خون بہتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ خون بہتا رہتا ہے، میں اس میں بڑا پریشان ہوں، اور 7 سال میں طبیبوں کی چوکھٹیں، طبیبوں کے دروازے دستک دے کر آج آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ امام ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، تو لوگوں کے لیے کہیں کنواں کھدوا دے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام فرما دے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تو پانی کھدوائے گا، یہاں پانی کا چشمہ پھوٹے گا، تیرے گھٹنے کا خون رک جائے گا، اللہ کی ذات سے مجھے یہ امید ہے۔ اور وہ شخص نے یہ عمل کیا، 7 سال کا اس کا زخمی گھٹنا اللہ رب العالمین نے اسے شفا دے دی۔ تو میرے بھائیوں، امام ابن المبارک رحمہ اللہ کا یہ واقعہ
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یقین دلاتے ہوئے میں یہ بات کہوں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے، معمولی امام نہیں ہے، بڑے بڑے محدثین ان کی کتاب کے اس کتاب کے پیاسے ہیں۔ اور اس کتاب میں حدیثوں کے سلسلے میں، حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کے سلسلے میں، کئی لوگوں کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اس کتاب میں جس کا نام اچھائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کی حدیث لیتے ہیں لوگ، اور جس کا نقص بیان کیا گیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے بڑے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ لہذا پانی پلانے سے شفا بھی مل سکتی ہے۔ بہت سارے بھائی بیمار ہیں، آپ اپنی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین و بھروسہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے درمیان پانی کا صدقہ کریں۔ یہی وجہ ہے آج توحید کی سرزمین سعودی عرب میں جتنے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ زیادہ سے زیادہ پانی انہیں فراہم کرتے ہیں۔ پانی کے بوتلوں کی بڑی بڑی کنٹینر لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ پانی پئیں اور یہ ثواب انہیں پہنچے۔ دیکھیے پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ یہاں ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس پانی پلانے کا مسئلہ، پانی پلانے کا اہتمام ہوتا ہے، چلی اندرم کے نام سے یا دوسرے کسی اور نام سے سڑکوں پر ہم لگا دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ اپنے ٹرسٹ، اپنی تنظیم، اپنی جماعت، اپنا وغیرہ سب نام ڈال دیتے ہیں۔ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ پانی پلا رہے ہیں، پانی پلائیے، آپ اپنی شہرت وہاں مقصود نہ رکھیں۔ اللہ کے لیے پانی پلا رہے ہیں، اللہ کے لیے پانی پلائیں۔ اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو، کسی قسم کی تعریف مقصود نہ ہو۔ ایسا ہی کام اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور آخری کام گرمی کے موسم میں جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ گرمی کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ کرنا ہے۔ یہ جو گرمی ہے جس میں 5 منٹ ہم صحیح نہیں کھڑ پاتے، 5 منٹ بغیر چھت کے ہم کھڑ نہیں پاتے، بڑی مشکل سے اگر کھڑتے بھی ہیں تو ہمارا سر ہمیں جواب دے جاتا ہے، ہمارے بدن سے پسینے کے چشمے پھوٹنے شروع ہوتے ہیں، اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اس آگ میں جب ہمیں جھونکا جائے گا تو ہمارے ان کمزور بدنوں کا حال کیا ہوگا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ مانگنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے ہم سائے کے لیے کیسا بھٹکتے ہیں، کہیں کام کے لیے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر یہاں اسٹاپ کرتے ہیں، تھوڑی دیر وہاں اسٹاپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کام کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ بعض بھائی بچوں کو لے کر جب نکلتے ہیں، گرمی شدید ہوتی ہے تو گرمی سے بچنے کے بہانے کسی اے سی والے دکان میں گھس جاتے ہیں، تھوڑی دیر وہاں راحت کر کے پھر وہاں سے نکلتے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے۔ تو یہاں پر یہ حال ہے تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ یہاں جبکہ سورج انسانوں سے کئی میل دور ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین سورج کو انسانوں کے قریب کرے گا، صرف 1 میل کے فاصلے پر سورج رہے گا۔ کیا حالت ہوگی اس وقت، کتنی گرمی ہوگی اس وقت، کیا شدت سے مجھے اور آپ کو گزرنا پڑے گا۔ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ ایسے وقت میں لوگ سورج کی تپش کو تاب نہ لا سکیں گے اور ان کے جسموں سے پسینہ نکلے گا، ان کے گناہوں کے بلبوتے، ان کے گناہوں کے مطابق ان کا پسینہ ہوگا۔ کسی کے گناہ اتنے کہ وہ ان کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے گناہ اتنے کہ اس کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا گناہ اتنا کہ اس کا پسینہ سینے تک ہوگا، کسی کا گناہ اتنا کہ آدمی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، غرق ہو رہا ہوگا۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، 7 لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، یہ کوالٹیز دنیا میں جس کے اندر تھیں وہ آئیں وی آئی پی بن کر میرے عرش کے نیچے انہیں سایہ ہے، میرے عرش کے نیچے انہیں جگہ دی جائے گی۔ ایسے سخت بغیر سائے والی جگہ پر دور دور تک درخت نہیں، دور دور تک کوئی سایہ نہیں، سورج 1 میل کے فاصلے کے قریب رہے گا۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو وی آئی پی بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں کون کون ہیں؟ انصاف کرنے والا حاکم، یعنی رشتوں کو، مال کو وغیرہ نہیں دیکھتا،
انصاف کا ساتھ دیتا ہے، ایسا بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ اور ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں کٹتی ہے، ایسا نوجوان اس دن وی آئی پی بنایا جائے گا، اللہ کے عرش میں اسے جگہ ملے گی، عرش کے سائے میں اسے جگہ ملے گی۔ اور اسی طرح وہ شخص جس کا دل اللہ کی مسجد سے لگا ہوا ہے، دنیا کے اندر ابھی جمعہ پڑھ کر آپ نکلے نہیں، عصر کی فکر ہونی شروع ہو جائے، عصر کے لیے آنے کے لیے دل مچلتا رہے، آپ عصر کے لیے آ جائیں پھر مغرب کا انتظار کرنے لگے، تمہارا دل مغرب سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کا انتظار کرنے لگے، عشاء کے بعد جا کر تم بستر پر لیٹے ہو لیکن دل تمہارا فجر کے لیے دھڑک رہا ہے، تو ایسا دل رکھنے والا آدمی وی آئی پی بنایا جائے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں اسے جگہ دی جائے گی۔ کیا ہمیں یہ جگہ ہونا نہیں ہے؟ ہونا یا نہیں ہونا؟ اگر ہونا ہے تو نمازوں کی پابندی ضروری ہے، نمازوں کی پابندی، مسجدوں سے لگاؤ ضروری ہے، مسجدوں سے اپنے دلوں کا تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑیں، اپنے دلوں کو گہرا ربط بنا لیں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسی گرمی والی زمین پر اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے گا، اور اس میں وہ نوجوان بھی ہے جسے کسی حسین، نامور، مشہور، مالدار خاتون نے اور خوبصورت خاتون نے زنا کی دعوت دی، لیکن وہ نوجوان کہنے لگا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا کام میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اس دن وی آئی پی بنا کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہمارے نوجوان ایسے بننا چاہیے، در در ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر منہ مار رہے ہیں، اللہ کے عرش کے سائے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ زنا میں مبتلا ہو، ہر قسم کا زنا آج ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسے نوجوانوں کو وہاں دھتکارا جائے گا، ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ یہاں بیٹھا ہر نوجوان یہ کوشش کرے کہ اللہ رب العالمین کے وی آئی پی بندوں میں سے میرا شمار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم ارادہ کرو گے اللہ عمل کی توفیق دے گا، ارادہ ہی نہیں کرو گے تو عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، موسم گرما سے، گرمی کے موسم سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور خاص پیغام آج کا یہ ہے، گرمی کا موسم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ڈرو، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ڈرو، کیونکہ اس کی شدت بڑی خطرناک ہے۔ تم مجھے برداشت نہیں کر سکتے تو میں اس کے سانس لینے کا حصہ ہوں، اس کے سانس چھوڑنے کا حصہ ہوں، تو اس سے کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ تو یہ موسم گرما کا پیغام ہے۔ لہذا یہاں بیٹھے مرد و خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر نفع بخش بارشیں نازل فرمائے، اللہ جانوروں پر رحم فرمائے، اللہ ان کی روزی روٹی کا انتظام فرمائے، انہیں بہترین پانی کا انتظام فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں جو سختیاں پیدا ہو چکی ہیں اللہ اس کو دور فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دل کو نرم بنائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے اللہ ہمارے دل کو باعث خیر بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اتحاد پیدا فرمائے، ہمیں اختلافات سے، انتشارات سے، تنازعات سے اللہ تبارک و تعالی دور رکھے، اللہ تعالی ہمیں مل جل کر ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے، جو قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے حالات امن والے، سکون والے، اطمینان والے، راحت بھرے بنا دے، اللہ تعالی ہمارے درمیان خوشیوں کی لہر دوڑا دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی، عفتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مسلمانوں کے حق میں خیر و بھلائی والے فیصلے فرمائے، اللہ رب العالمین جہاں کہیں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ انہیں اس سے بچا لے، انہیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، اللہ توحید کی سرزمینوں کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اس کے خادمین کی حفاظت فرمائے، توحید کے ابناء کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صحابہ کرام پر رحم و کرم فرمائے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تابعین پر اپنی رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے، سلف صالحین پر اپنی رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جب تک
تک ہمیں دنیا میں رکھے حالت ایمان میں اور توحید پر ثابت قدم رکھے. اب جب ہمارا خاتمہ ہو حسن خاتمہ فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.